لا الہ الا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أم حارثة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة رضي الله عنه يوم بدر، أصابه سهم ضرب، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبه، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلت، أجنة واحدة هي أم جنان كثيرة، وإنه لفي الفردوس الأعلى. وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاعت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. یہ ہمارا جو درس چلتا ہے باب صفت الجنہ والنار، اسی سے بقیہ، تو اس میں 3 روایت پڑھی ہے میں نے، اور سب سے پہلی جو روایت ہے پہلے اس کی تفصیل سے گزر چکا ہے اس کے بارے میں، اور دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے. وہ اس وقت نوعمر تھے. ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ حارثہ سے مجھے کتنی محبت تھی، آپ مجھے بتائیے اگر وہ جنت میں ہے تو میں نہیں روؤں گی، اور اگر اور کوئی بات ہے تو آپ دیکھیں گے میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ جنت ایک ہی نہیں ہے، بہت سی جنتیں ہیں، اور وہ حارثہ کون سی جنت میں ہے؟ جنت الفردوس میں ہے. اور فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، میں جو لفظ بولتا ہوں دھیان سے سننا، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام سفر کر دینا جو کچھ اس میں ہے اس سے بڑھ کر ہے. اور جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ، یعنی ایک کمان جو رکھتے ہیں اس کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلے کے برابر جگہ دینا جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت روئے زمین پر جھانک کے یعنی دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک منور کر دے، یعنی روشن ہو جائے، اور ان تمام کو خوشبو سے بھر دے. صرف ایک ہی عورت کی بات ادھر کی ہے، اگر صرف دیکھ لے دنیا کے اندر، جھانک لے ادھر جنت سے، یا تو اس کا ایک دوپٹہ، تو پوری زمین کو کیا ہے خوشبو سے بھر دے گی. سمجھ میں آیا؟ اور اس کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے بیٹر، جو جنت کی عورتوں کا جو دوپٹہ ہے یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے اور اس سے زیادہ ہے، بہتر، یعنی بڑھ کر ہے. اب فائدہ اس حدیث کا ہے کہ جنت میں ایک مقام سب سے اونچا ہے جس کا تذکرہ اسی مناسبت سے اس روایت کو یہاں پیش کیا.
وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، کمان ذرا سی جگہ میں آ جاتی ہے اور کوڑا آدمی تھوڑی سی جگہ میں رکھ لیتا ہے، تو جنت کی اتنی سی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ سوچئے صرف اتنی سی جگہ یہ دنیا کے اندر ہم کتنی محنت کرتے ہیں اس کے لیے، تو اس سے بہتر ہے، اور اس سے جنت کا مقام کتنا اونچا اور جنت کیسی قیمتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے جہنم والا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا۔ یعنی ہر آدمی کے دو ٹھکانے، ایک جنت میں ہے ایک جہنم میں۔ اب جو آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، جہنم والا ٹھکانہ بھی دکھائیں گے۔ کیوں کہ اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی دنیا میں تو اس کو یہ جگہ ملتی، تو تاکہ وہ اللہ کا کیا کرے اور زیادہ شکر ادا کرے، یعنی میں جہنم میں جانے سے بچ گیا، ابھی جنت ہی میری جگہ ہے، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتا، اللہ کی بات نہیں مانتا تو میں کدھر جاتا، جہنم میں جاتا۔ اور اسی طریقے سے جو بھی آدمی جہنم میں داخل ہوگا اس کو جنت والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، پھر بعد میں وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں عمل اچھے کیے ہوتے تو میرے کو جنت ملتی، اب تو میرے کو کیا ہے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ کیا ہے، اس کو اس وقت افسوس ہوگا، لیکن وہ افسوس فائدہ نہیں ہے۔ حدیث میں جو لفظ ہے لیزداد شکرا، کہ جو جنتی جنت میں جائے گا اپنے ٹھکانے میں قیام کرے گا تو اس کا جہنم والا ٹھکانہ جس سے اللہ نے اس کو بچایا ہے اس کو دکھایا جائے گا کہ اگر تو برے اعمال کرتا تو یہاں پہنچایا جاتا، تو تاکہ وہ اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی اور برے انجام سے بچا لیا۔ اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، ہمیشہ اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ برے اعمال آپ کرو گے تب بھی زندگی کٹ جائے گی، اچھے اعمال کریں گے پھر بھی زندگی کٹ جائے گی۔ اچھے اعمال کریں گے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ حیاتاً طیبہ یعنی جنت والی زندگی بنا دیں گے۔ جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرنے میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، فجر کی نماز کے لیے جماعت میں آنا، رات کو بھی اتنی جلدی لیٹ نماز ہوتی ہے، یعنی جلدی سے ہوتی ہے بہت، لیکن جماعت کے ساتھ انسان اٹھ کے آتا ہے مسجد کے اندر، یا ظہر کے اندر ابھی گرمی اتنی زیادہ ہے، جاب نہیں ہے، ابھی ڈیوٹی نہیں ہے، چھٹی ہے، پھر بھی وہ اٹھ کے مسجد میں آ جاتا ہے، آدھے گھنٹے پہلے اذان کی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد سنت کا اہتمام کرتا ہے، پھر جماعت کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اس کو سکون دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو چین والی زندگی دیتے ہیں۔ اور آگے بھی اس پر فرمایا لیکون علیہ حسرہ، یہ اس لیے دکھائیں گے کس کو، تاکہ اس کو اور زیادہ افسوس ہو، یعنی جو آدمی جہنم میں جائے گا اس کو جہنم والا ٹھکانہ اس لیے دکھایا جائے جنت والا، کیونکہ اب میں کیا فائدہ ہے، اب جہنم میں چلا گیا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، جنت والا ٹھکانہ دیکھ کے بھی اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ چوتھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب آپ کی شفاعت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا، یعنی اللہ کے نبی سفارش کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا بھی خیال تھا کہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، یعنی سب سے پہلے اس حدیث کو کس نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا بھی خیال یہ تھا کہ یہ حدیث تم مجھ سے پہلے اور کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ حدیث کے لینے کے لیے تمہاری جو بہت زیادہ حرص دیکھا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے، وہ زیادہ حرص لگے علم حاصل کرنے میں۔ ہم لوگ بھی کیا ہے، حدیث کی مجلس، ابھی ہم لوگ یہ جو مجلس میں بیٹھے ابھی یہ بخاری شریف کی مجلس ہے، اب اس کے آپ دیکھیے اس کے اندر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کے اندر فرشتے بیٹھے ہوئے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، یعنی ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک ایسا تھا کہ کوئی بھی حدیث کے اوپر حرص رکھتے کہ میں کیسے اس کو حاصل کر لوں، کیسے سیکھ لوں۔ تو ہم لوگوں کو بھی کیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی چیز معلوم نہ ہو تو ہم کسی سے پوچھ کے اس کو سیکھیں، سیکھنے میں شرم نہیں کرنے، جو کرتا ہے اس کا نقصان ہے۔ علم حاصل کرنے میں، علم سے انسان کیا ہوتا ہے، اس کو نور ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، اور غلط راستے سے انسان بچ جاتا ہے، گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور اس کا اجر وہ الگ ہے علم حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اس کو حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا۔ یعنی آپ دیکھیے ایک مرتبہ ہم تو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے،
لیکن جب اخلاص سے کہ لا الہ الا اللہ، ایک خلوص اخلاص سے، یعنی میرا اللہ نے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ یہ پڑھے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم حاصل کرنے کے شوق اور طلب کو سرا، اور آپ نے ان کی تحسین فرمائی۔ اور خالصا من قبل نفسی، اللہ ہمیں بھی سچے دل سے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شفاعت سے ہم کو بھی نوازے۔ یعنی شفاعت بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ دنیا کے اندر آپ چھوٹا سا کام کرانے جاتے اور آپ کی اگر کوئی پہچان نہیں ہے تو کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بھائی تھوڑا آدمی کو بولو میرا کام، تو کل قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت ضرور پڑے گی، تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی کیا فرمائے؟ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ عبداللہ ابن مسعود کی ہے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے سب سے آخر میں وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جہنم میں سے لوگوں کو نکالیں گے اللہ کے نبی کی شفاعت کی وجہ سے، لیکن سب سے پہلے کون نکلے گا اس کو میں جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا، اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل گھستے ہوئے نکلے گا، گھٹنوں کے بل جہنم سے نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کہیں گے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت کے پاس آئے گا، لیکن وہ ایسا معلوم ہوگا کہ جنت پوری بھری ہوئی ہے، بھائی اس میں تو جگہ ہی نہیں، کدھر جاؤں گا میں اندر، وہ ایسا سوچے گا۔ گھٹنوں کے بل چل کے آئے گا جہنم سے، وہ سوچے گا میں کیسے جنت میں جاؤں، جنت تو پوری بھر گئی، اب لوگ سب جگہ ختم ہے، اب اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئے گا کس کے پاس، اور عرض کرے گا اے اللہ، اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ کہے گا، اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت کیا ہے؟ بھری ہوئی ہے، یعنی اس میں جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ واپس لوٹے گا، عرض کرے گا اے اللہ، اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور اس سے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ یہ کس کا؟ آدمی کو جو لاسٹ جہنم سے نکلے گا اس کو۔ اب جو آدمی پہلے جنت میں جائے گا اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی، اس کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو جو لاسٹ میں ہے اس کے لیے ہے، تو اس کو بھی کتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ دیں گے کہ تمہیں دنیا سے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ دنیا تو ابھی ایک چھوٹی سی چیز لینے کے لیے کتنا محنت کرنا پڑتا ہے، 60 سال 70 سال محنت کرتا ہے تو ایک چھوٹی سی دکان ملتی ہے ادھر۔ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کہیں گے؟ جو لاسٹ میں جو جنت سے جہنم سے نکل کے جائے گا اس کو یہ چیز ملے گی، یعنی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ۔ وہ شخص کہے گا آپ میرا مذاق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے آپ تو میرا مذاق کرتے، اتنا بڑا میرے کو دے دیتے آپ ہیں، حالانکہ آپ شہنشاہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہنس دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیا، اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے ہنستے ہنستے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جنت کا کم سے درجے والا یہ شخص ہوگا۔ اب جو یعنی سب سے کم درجہ، دنیا میں درجے ہوتے ہیں نا، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، ایسے ہوتا ہے نا، تو ایسے ادھر بھی درجے ہوگا، اس میں سب سے لاسٹ لیول کا آدمی ہوگا، اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ تو جس کا جب فرسٹ لیول ہوگا اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب رأیت رسول اللہ، یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، ضحیکا، ہنسنے کی وجہ کے سلسلے میں شرح نے 2 باتیں کہی ہے کہ جہنم کی سختی برداشت کر کے نکلا، ایک تو وہ جہنم میں تھا، تو جہنم کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہم جانے کا سوچ ہی نہیں سکتے، اللہ سے یہی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو ابھی اس کو چلا ہی نہیں جاتا، اتنی سختی جہنم کو چل بھی نہیں سکتا تھا، تو پھر وہ گھسٹ کر نکلتا تھا، اور باری تعالیٰ کہتا ہے آپ میرا مذاق کرتے۔ اس کی ضرورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے، یعنی وہ تو بیچارہ جہنم سے نکلا ہے عذاب بھگت کے، اور چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو وہ کہتا اللہ کو کہتا ہے آپ میرا مذاق کرتے ہو، تو اس پر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو سمجھ میں آیا۔ اور دوسری جگہ بات فرماتے ہیں کہ ظاہر جو آدمی سب سے آخر میں جہنم سے نکلا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وہ دنیا والوں میں سب سے آخری درجے کا ہوگا، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کے 10 گنا برابر، یعنی یہ دنیا
اور دنیا کے 10 گنا برابر اس کو عطا کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے اور اللہ کی عطا اور بخشش کو دیکھی۔ سوچیے اللہ تعالیٰ، یعنی انسان پوری زندگی اس نے لگتا ہے نافرمانی کی ہوگی، اللہ کی کوئی بات نہیں مانی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کو جب اس کی سزا بھگت کے جہنم سے نکلے گا، جو لاسٹ درجے کا جو آدمی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے اس کی رحمت اور اللہ کی بخشش دیکھیے، اس کو دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ اس کو دیں گے۔ سمجھ آئے؟ اس لیے انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے ہمیشہ اچھے اعمال کرے۔ برے اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ جہنم بن جاتی ہے۔ ہمیں کیوں دنیا میں ہم آئے سکون سے رہنے کے لیے، اطمینان سے رہنے کے لیے، ہم کیوں تھوڑی سی غلط چیزیں کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، غلط راستے پہ چل کے، پھر ہم اپنی زندگی جو حیاتاً طیبہ ہے اس کو کیوں جہنم والی بنائیں؟ اچھی زندگی بنائے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اذکار کو کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اچھے کاموں کی، آنکھوں کی حفاظت کرے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے۔ جماعت کے اندر خاص کر کے سستی نہ کرے، جماعت کو کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نہ، کبھی بھی کوئی جماعت کے ساتھ ہماری نماز نہ چھوٹے، اور پہلی رکعت کے اندر پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تو یہ ہے دنیا، جب ایک آدمی جب لاسٹ لیول کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ اب جو بڑے مرتبہ والے ہو گئے، جن کے اعمال ہی اتنے اچھے ہو گئے، تو ان کو کیا ملے گا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور تعجب ہنسے اس آدمی کے اوپر۔ اب دیکھیے ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہے اس دنیا میں؟ ادنا جنتی کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور دنیا کا 10 گنا دیا جاتا ہے، تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے، ایسے تھوڑا ملے گا۔ تو دنیا کے ایک مکان کے لیے یا کسی بھی جگہ بڑی سٹی کے اندر ہم مکان لے کے لیے ساری زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں، کبھی تو وہ کبھی ملتی بھی نہیں ہے، بعد میں تو محنت کرتے تھے بڑی سٹی ہمارے علاقے میں، ہماری کنٹری میں، بھائی ہمارا فلیٹ ادھر ہو، ہمارا گھر ادھر بن جائے، اتنی کوشش کرتے ہیں پوری زندگی، لیکن کبھی وہ ملتی بھی نہیں ہے۔ اور جنت کی ساری نعمتیں اور دنیا کا 10 گنا مل جائے، اس کے لیے محنت نہ کرے، تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھ کر ان کے لیے عمل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں وغیرہ عمل کے ملتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو باب آنے والا ہے، باب الصراط جسر جہنم، یہ کیا ہے؟ پل صراط ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ وہ یہ اس کو بچھایا ہے جہنم کے اوپر، جو جہنم ہے اس کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ لوگ میدان حشر سے جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے لیے یہی راستہ ہوگا، یعنی جس کو بھی جنت میں جانا ہے تو اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ اب سوچئے، تو پل صراط جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا اور اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جیسے قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پل پر سے گزرنا ہے، ہر ایک کو، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جب تمام انسان اس پر سے گزریں گے تو جہنمیوں کے پاؤں میں جہنم کے اندر سے آنکڑے ڈال کر ان کو کھینچ لیا جائے گا، اور بعد لوگ کٹ کر گریں گے اور جنتی اس کو پار کر لیں گے۔ جو جہنم میں جانے والے، وہ جیسے وہ پل سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو جہنم سے آنکڑے ڈال کے اس کو کھینچ کے نیچے گرا جائے گا، اور بعد لوگ کٹ کے جہنم میں گریں گے، اور جو جنتی ہوگے جن کا اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا وہ اس پہ آرام سے گزر جائے گے۔ اب پل صراط پار کرنے والوں کی کیفیت کیا ہے؟ پار کرنے والوں کی کیفیت ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ بعض لوگ تیز کننے والی بجلی کی طرف پار کریں، یعنی بجلی کی طرف پار کر لیں گے، اور بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، گھوڑا کتنا فاسٹ چلتا ہے، اسی طرح بجلی کتنا، اب ایسے سوئچ چالو کرو کیسی ہوتی، یا وہ بجلی کی اب دیکھی ہوگی تو کیسی ہوتی اس طریقے سے، یا بعض اونٹ کی طرح چلتے ہیں اور بعض گرتے پڑتے، یعنی گرا پھر چلا، پھر گرا پھر چلا، ایسے کرتے کرتے پار کر جائیں گے۔ تو الگ الگ طرح کے ہوگا، اور پل صراط جہنم کے اوپر یہ کیا ہے؟ بنایا اور بچھایا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی باب میں اسی بات کو بتلانا چاہتے ہیں، اور روایت بہت بڑی تھی اس لیے میں نے عرب لوگوں کے لیے نہیں پڑھی، تقریباً 2 پیج کی یہ روایت ہے، اس کو نہیں پڑھی۔ ابھی کتنا منٹ ہوا میں دیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتا ہوں میں، نہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے، کیونکہ روایت لمبی ہے، باب رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔